یہ جو قبر میں نظر آ رہی ہوتی ہے اس میں جو عذاب ہوتا ہے، یعنی کلرز کیا تھا کہ کس کی قبر وسیع ہو جائے گی، کس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہو جائے گی، کس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہو جائے گی۔ ایک اگلا مرحلہ ہے برزخ، آج وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ برزخ عربی زبان میں پردے کو کہتے ہیں، یعنی جو دنیاوی انسانوں اور مرنے والوں کی روحوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہے، یعنی وہ ایک پورا ایک فیز ہے برزخ کا۔ قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ ہے، ان سب مرنے والوں کے پیچھے ایک پردہ حائل ہے، برزخ حائل ہے، اس دن تک جب وہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ یعنی کہ کوئی اس دنیا سے گیا، قبر میں گیا، اب اس کے بعد عالم برزخ میں ہے تا وقت کی قیامت آ جائے، اور اس کے بعد دوبارہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ تو اگر براڈلی دیکھیں تو برزخ میں تین قسم کی کیٹیگریز ہوں گی، تین طبقات ہوں گے۔ پہلا وہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہا ہوگا، اور اگین یعنی یہ ہم بات کر رہے ہیں انسان مر گیا، قبر میں گیا، اس کے بعد سے لے کے قیامت تک کا وقت، یہ وقت کیسے گزرے گا، کس طرح گزرے گا۔ تو اس کی تین کیٹیگریز ہوں گی۔ ایک وہ کیٹیگری ہوگی جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہا ہوگا، دوسری وہ کیٹیگری ہوگی جو اس سے ذرا کم درجے کے اہل ایمان ہوں گے، جن کو ہر قسم کی تکالیف اور عذاب سے سلامتی دے دی جائے گی، تکالیف نہیں ہوں گی، عذاب نہیں ہوگا۔ اور تیسری وہ کیٹیگری ہوگی جو اللہ اور اس کے رسول کے انکاری ہوں گے، جو نافرمان لوگوں کی کیٹیگری ہوگی، جو کہ کسی نہ کسی شکل کے عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ تو سب سے اول درجے کے اہل ایمان کون ہوں گے؟ جو پہلی کیٹیگری میں انبیاء، صدیقین اور شہداء وغیرہ شامل ہوں گے، جن کے بارے میں بہت تفصیل سے بہت ساری باتیں آتی ہیں۔ اور اب آپ کی خدمت میں کچھ یعنی اس طرح کے واقعات عرض کرتے ہیں مشاہدات معراج کے، کہ جس سے آپ کو یہ جو تینوں کیٹیگریز ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گی کہ کس عالم میں کون کون سے لوگ کس طرح وقت گزار رہے ہوں گے۔ مثلا سفر معراج کے دوران سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک ایسی وادی سے ہوا جہاں آپ نے دیکھا، محسوس کیا بہت خوشگوار ٹھنڈی خوشبودار ہوا آ رہی تھی، اس میں مشک کی خوشبو تھی، اور وہاں سے آوازیں آ رہی تھی۔ جبرائیل نے کیسی آواز سے پوچھا، عرض کی یہ جنت کی آواز ہے جو پکار رہی ہے۔ کیا پکار رہی جنت؟ کہہ رہی ہے اے پروردگار، اپنے وعدے کے مطابق مجھے میرے باسی عطا کر، مجھے میرے رہنے والے عطا کر، کیونکہ میری خوشبو، میرا ریشم، میرا سندس، میرا عمدہ فرش، میرے موتی، میرے ہیرے، میرے مرجان، میرا سونا، چاندی، جام، پھیل، پھل، شہد، یہ سب منتظر ہیں ان لوگوں کے کہ جنہوں نے یہاں کے رہنا ہے، تو مجھے میرے باسی عطا کر۔ ایک اور بھی عالم ہوتا ہے، مثلا میں آپ کو اپنا ایک واقعہ سناتا ہوں جن کو پرسنلی طور پہ جانتا ہوں۔ ہمارے ایک دوست اپنے جاننے والے کا سچا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ یعنی آپ نے ایک کیٹیگری سن لی برزخ کی نا، یہ جنت اور یہ سارا، اب آپ یہ سنیے، اس سے پہلے ایک واقعہ سنیے چھوٹا سا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک صاحب ہے، دنیا میں بہت دولت کمائی، مطلب ان کی یہ خواہش تھی کہ زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ بڑا ایک شاندار محل نما بنگلہ بنا۔ تو چونکہ میرا دوست ایک کنسٹرکٹر ہے تو ان کے ذریعے ان صاحب نے بنگلہ تیار کروایا تھا۔ تو بنگلے کی تیاری میں ان کی دلچسپی کا یہ عالم تھا، یہ میں کوئی تنقید نہیں کر رہا، ایک واقعہ عرض کر رہا ہوں، دلچسپی کا یہ عالم تھا کہ مطلب کوئی ایک ٹائل، کوئی ایک نلکا، کوئی ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ایسی نہیں تھی جو انہوں نے بہت ساری اقسام میں سے منتخب کر کے نہ لگوائی ہو، فلاں چیز اٹلی کی، فلاں فرانس کی، فلاں یہاں، فلاں، یعنی اس انداز سے برا، یہاں تک کہ بنگلہ تیار ہو گیا، شاہکار بنگلہ تھا۔ شفٹ ہونے کا دن آ گیا کہ اب اس دن ہم شفٹ ہوں گے، اور اس سے کچھ دن پہلے، اس سے کچھ ایک دو دن پہلے میرے دوست کو ان صاحب جنہوں نے بہت شوق سے وہ بنگلہ بنوایا تھا، ان کے بیٹے کا فون آیا کہ ابو کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، ابو کا انتقال ہو گیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے، لیکن یعنی اس انداز سے سب